تو نبی علیہ السلام سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، ان کو مومن قرار دے رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہو، آپ علیہ السلام اگر اس کے اوپر بد دعا کرنے والے ہوں یا اس پر لعنت کرنے والا ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مومن ہو؟ اور یہ اسحاق جہلوی ہو گیا، اور اسی طرح مرزا پارٹی، یہ سارے جو ہیں روافض اکٹھے ہو کے اس روایت کو بڑا اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کون کر رہے ہیں کہ جن کا اپنا نبی علیہ السلام کی زوجہ کے متعلق جو ہے بد عقیدہ ہے، برا عقیدہ ہے، جو خود ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے تہمتیں لگاتے ہیں، وہ لوگ آج اس ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں جی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، نبی علیہ السلام کی زوجہ سیدہ عائشہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومنین کی ماں جو ہے اپنے مومن بیٹوں کے اوپر لعنت کرے؟ اتنی ان کے فضائل چھپا کر ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور ضعیف روایات کو سامنے لا کے لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنا، یقیناً یہ شیطانیت ہی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام سے یہ دشمنی کا ہی نتیجہ ہے، حقیقت کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم دفاع صحابہ سیریز کے ساتھ الوی میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج ہم جس عظیم صحابی رسول پر لگائے گئے الزامات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ ہیں فاتح مصر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلم الناس و آمن عمر، کہ لوگ اسلام لے کر آئے ہیں اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ یعنی ایسے صحابی رسول کے جن کے ایمان کی گواہیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زبان رسالت سے دی ہیں۔ تو اس عظیم صحابی رسول پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے، کچھ ضعیف اور من گھڑت روایات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت کی تھی، ان کے لیے بد دعا دی تھی۔ اور یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس کی حقیقت ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مسند الرویانی کی روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر بن عاص جو ہیں یہ میری ہجوم کرتے ہیں اور مجھے جو ہے یہ شاعر کہتے ہیں، حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ بِشَاعِرٍ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ اور آگے پھر روایت میں الفاظ فَحْجُهُ وَالْعَنْهُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی اور ان کے اوپر لعنت کی۔ تو یہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں جی دیکھیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان پر نبی علیہ السلام نے جو ہے لعنت کی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اسی کتاب کے نیچے حاشیے کے اندر دیکھیں روایت کی تحقیق بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس کی سند میں مقال ہے، یعنی اس کی سند جو ہے قابل قبول نہیں ہے، صحت کے درجے تک نہیں پہنچنے والی ہے۔ اور اسی طرح نیچے دیکھیں ابن ابی حاتم کہتے ہیں قال ابی کہ میرے والد نے فرمایا ھذا حدیث خطأ، کہ یہ روایت جو ہے خطا ہے، یعنی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایسی روایات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جن کی اسنادی حیثیت اس قدر نہیں ہوتی کہ ان کو صحیح کا درجہ دیا جا سکے، ان کو قابل قبول کیا جا سکے، ایسی روایات پیش کر کے جو ہے یہ لوگوں کا دماغ خراب کرنے کی، ان کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے لعنت کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ ان کے متعلق فرمائے ہیں، کیا یہ اسلام لانے سے پہلے تھے یا بعد میں؟ اگر تو بعد میں ہے تو اس کی دلیل پیش کی جائے۔ تو اگر یہ اسلام لانے سے پہلے کے ہیں تو پھر تو بعد میں جواز ہی نہیں بنتا نا ان کے لیے لعنت کا، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے، یعنی بیعت کرنے سے پہلے، کہ میں بیعت سے پہلے ایک شرط پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تشترط بماذا، تمہاری کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یغفر لی، کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اما علمت، کہ آپ نہیں جانتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے والے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔
اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لے کر آئے، اچھے اعمال کرتے رہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو، یعنی اسلام لانے سے، ایمان لانے سے پہلے جو ان کی سیئات تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اسلام لانے کے بعد سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بد دعا کا یا لعنت کا تو جواز ہی بالکل نہیں بنتا ہے۔ تو ایک ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر صحیح روایات کا انکار کر دینا، ان کو چھپا جانا، اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کی کیا فضیلت ہے؟ سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ دونوں طبقوں کا رب العالمین نے ذکر کیا ہے صحابہ کرام کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں یا بعد میں مسلمان ہوئے اور اللہ کے راستے میں قتال کرتے رہے، مال خرچ کرتے رہے، پہلوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یعنی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، قتال کیا، پہلوں کا درجہ ان سے زیادہ ہے، ان سے بڑا مقام اور مرتبہ ان کا ہے، ان سے زیادہ شان و عظمت پہلوں کی ہے۔ اور پھر دونوں کا ہی تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن العاص مؤمنان، یعنی شام و عمر، کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ عاص کے دونوں بیٹے ہشام اور عمر جو ہیں مومنین میں سے ہیں، پکے ایمان والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، ان کو مومن قرار دے رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہو، آپ علیہ السلام اگر اس کے اوپر بد دعا کرنے والے ہوں یا اس پر لعنت کرنے والے ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مومن ہو؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین صحابہ کرام میں سے ہیں، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر بھی ایک روایت ہے کہ اسلم الناس و آمن عمر، کہ لوگ اسلام لیتے ہیں لیکن عمر بن عاص جو ہیں ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اتنی ان کے فضائل چھپا کر ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور ضعیف روایات کو سامنے لا کے لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنا، یقیناً یہ شیطانیت ہی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام سے یہ دشمنی کا ہی نتیجہ ہے، حقیقت کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اب ایک اور روایت جو مستدرک حاکم سے پیش کی جاتی ہے، روایت کا نمبر ہے 6744، کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو عمر بن عاص پر، کیونکہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ وہ مجھے مصر میں قتل کرے گا۔ یہ روایت جو ہے مستدرک حاکم کے اندر یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کی سند کے اندر احمد شرابی مدلس اور صیغہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ تو جب مدلس راوی جو ہوتا ہے صیغہ ان کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی، اور یہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کو، ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر بڑا شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام کی زوجہ کے متعلق یہ جو تھا اس طرح کا گمان رکھتے تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو ہم پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کی زوجہ کے متعلق تمہارا کیا رویہ ہے؟ یہ بات کون کر رہے ہیں کہ جن کا اپنا نبی علیہ السلام کی زوجہ کے متعلق جو ہے بد عقیدہ ہے، برا عقیدہ ہے، جو خود ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے تہمتیں لگاتے ہیں، وہ لوگ آج اس ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں جی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نبی علیہ السلام کی زوجہ سیدہ عائشہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں، بیویاں جو ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں ہیں، اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مومن ہیں کہ جن کی گواہی نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ تو قرآن مجید سے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں ہیں، اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے اور اسی طرح قرآنی آیات سے بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مومن ثابت ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، کہ مومن جو ہوتا ہے
نہ تو تان و تشنیع کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی لان تان کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومنین کی ماں جو ہے اپنے مومن بیٹوں کے اوپر لعنت کرے؟ تو یہ روایت جو ہے اس کا مفہوم بھی بتا رہا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایسی روایات پیش کر کے یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کی، صحابہ کرام کا بغض اور دشمنی جو ان کے ذہنوں کے اندر ہے وہ لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں ڈال کر جو ہے ان کو صحابہ سے دور کرنے کی جو ہے یہ لوگ ایک جسارت کرتے ہیں۔ تو یہ روایات جو ہیں ان کی یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جن میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کی بات آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک اور بڑا اعتراض ان پر یہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی جنگ صفین کے بعد جب تحکیم ہوئی ہے، یعنی حکمین مقرر کیے گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو تھے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے جو تھا فیصلہ کیا کہ اب جنگ بندی کر دی جائے گی۔ اب تحکیم والا واقعہ جو ہے اس کے متعلق بھی بہت ساری جو روایات من گڑت اور جھوٹی ہیں جو بیان کر کے صحابہ کرام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو تھا دھوکہ کیا تھا اور وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقرار رکھا۔ اس طرح ایک لمبی چوڑی روایت پیش کی جاتی ہے، یعنی لمبی چوڑی جو ہے کہانی بنا کے جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس پر پھر جو تھا ان کا جھگڑا ہو گیا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور یہ اسحاق جہلوی ہو گیا، اور اسی طرح مرزا پارٹی، یہ سارے جو ہیں روافض اکٹھے ہو کے اس روایت کو بڑا اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ روایت جو ہے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جھوٹے کذاب رافضی راویوں سے جو ہے یہ روایت آتی ہے، جیسا کہ الطبقات الکبیر کے اندر یہ روایت جو ہے اس میں محمد بن عمر الواقدی کذاب راوی ہے، متفقہ طور پہ محدثین نے اس کو کذاب رافضی قرار دیا ہے کہ جو جھوٹی روایتیں گھڑا کرتا تھا۔ اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر بھی یہ روایت ہے، اس میں بھی محمد بن عمر الواقدی اور اس کے علاوہ اور بھی کئی روایت ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ روایت جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اسی طرح مصنف عبد الرزاق سے ایک روایت پیش کرتے ہیں، لمبی چوڑی روایت ہے جس کا نمبر ہے 9770۔ اس روایت کو بھی پیش کر کے جو کہتے ہیں جی دیکھیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے فیصلہ صحیح نہیں کیا تھا، انہوں نے دھوکہ دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ روایت جو ہے بیان کون کر رہے ہیں؟ زہری بیان کر رہے ہیں، اور زہری جو ہیں 50 ہجری کے بعد پیدا ہوئے ہیں، یا 51 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یا 52 میں، یا اسی طرح 58 ہجری میں، یعنی تینوں طرح کے اقوال آتے ہیں کہ زہری جو ہیں اس وقت پیدا ہوئے ہیں۔ تو تحکیم جو ہے یہ ہو رہی ہے 37 یا 38 ہجری میں۔ تو اس واقعہ کے 12-13 سال بعد جو شخصیت آ رہی ہے اور وہ یہ واقعہ بیان کر رہی ہے، تو ہمارا سوال ہے کہ یہ درمیان والے جو 12-13 سال بنتے ہیں اس کی سند کہاں ہے؟ کن سے روایت کیا ہے انہوں نے؟ وہ کسی بھی راوی کا تذکرہ نہیں ہے، گویا کہ یہ زہری کی مرسل روایات میں سے ہے۔ اور محدثین جب سند بیان نہیں کرتے یا کسی حدیث کے متعلق قیلہ کا لفظ بول دیں تو اس سے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دماغوں کے اندر فطور ہوتا ہے، صحابہ کرام کا بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی من گڑت جھوٹے قصے کہانیاں جو ہیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے جو ہے ان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی ہیں، مومن ہیں، فاتح مصر ہیں اور جنتی صحابہ کرام میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے حقیقی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔